الحمد لله الذي أرسل العلم في الأعصار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى أزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام باب خير جدا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم والہ اعظم شانہ وتمم رہابہ کا بے حساب ان گنت لا تعداد اور بے شمار شکر ہے جس خالق حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام کے توسل و تصدق سے ہم سب کو ماہ محرم الحرام احترام اور تعظیم کے ساتھ گزارنے کی توفیق و حکمت بخشی۔ 10 محرم الحرام کوئی عام دن نہیں ہے، بڑا خاص دن ہے، یوم عاشور ہے۔ اتنا خاص دن ہے کہ اللہ نے قیامت کا دن ہی 10 محرم کو رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا قیامت قائم ہوگی، 10 محرم الحرام ہوگی اور جمعہ المبارک کا دن۔ اس سے آپ عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں سے یوم عاشور کی 10 محرم کی کتنی بڑی عظمت۔ اور یہ مہینہ جب بھی شروع ہوتا ہے تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کسی دور کی آپ ہسٹری پڑھیں گے، تاریخ کی اسٹڈی کریں گے، یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی۔ ہر باطل والی طاقت کے مقابلے میں اللہ نے حق والی طاقت پیدا کی۔ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ ہر باطل قوت کے مقابلے میں اللہ کریم نے حق کی طاقت کو پیدا کیا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ حضور نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامت، فرمایا جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا، کیونکہ جہاد کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے۔ جب تک اللہ کے دشمن کافر رہیں گے جہاد جاری و ساری رہے گا، اور یہ قیامت تک رہیں گے، جہاد بھی قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور اللہ کریم نے نواسۂ رسول سید الشہداء
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا عظیم مجاہد، عظیم مبلغ اور عظیم دفاع کرنے والا اور دفاعی صلاحیتوں کا مالک اللہ نے حضرت امام حسین کو پیدا کیا، اور سرکار نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے بچپن کے اشارے دے دیے تھے کہ یہ ہونا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے۔ جی حضرت امام علی مقام مدینہ پاک میں خاموش رہے جب تک اسلام کے مطابق نظام چلتے رہے، حکومتیں آتی جاتی رہی، آپ خاموش رہے، لیکن جب یزید کی حکومت آئی بالکل اسلام دشمنی کا باعث ہوا، ہر طرف جو بھی اس سے ہو سکا اسلام کے خلاف اس نے خوب زور لگایا، حتیٰ کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ آپ کی مشہور کتاب ہے جذب القلوب الی دیار المحبوب، اس کا آج تک اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اس کا نام ہے تاریخ مدینہ، تاریخ مدینہ۔ اس کتاب کے اندر موجود ہے حضرت فاروقیان کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یزید کی سیاکاریاں اتنی ہو گئی، اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ اب اگر ہم قدم پیشی نہیں کریں گے تو اسلام کے خلاف ہم پیچھے جائیں گے اور آسمان سے اللہ کا عذاب پتھر برسنے کی صورت میں نازل ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اس حد تک جب نوبت پہنچ چکی تو پھر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم پیشی کی، اور پھر اس یزید نے، تاریخ گواہ ہے، 700 صحابہ کو مدینہ پاک میں شہید کیا، 10,000 تابعین کو شہید کیا، 1,000 خواتین مستورات کی عزت لوٹی۔ تو ظاہر بات ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین حضور کی تربیت یافتہ ہیں، اور سرکار کا جو تربیت یافتہ ہو اسلام کے خلاف کوئی بھی ایسا قدم اٹھے اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا جی کہ حضور نے فرمایا تھا میری امت میں سب سے پہلا شخص جو میری سنت اور میرے طریقے کو بدلے گا وہ فرمایا امیہ کا شخص یزید ہوگا۔ یہ حضور نے حضرت امام علی مقام نہیں ہر صحابہ کو اعلان عام فرمایا تھا کہ میری امت میں سب سے پہلے میری سنت کو بدلنے والا، میری سنت سے ٹکر لینے والا، میرے سنت کے خلاف چلنے اور لوگوں کو چلانے والا وہ یزید ہوگا۔ یزید نے کیا کیا؟ اس نے شراب نوشی شروع کر دی، شراب نوشی شروع کر کے نعوذ باللہ من ذالک حضرت امام علی مقام کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہا آپ بھی میرے ساتھ شراب پیے۔ آپ نے فرمایا جس کام کو اللہ رسول نے حرام قرار دیا میں اس کو نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فوائل للمصلین کہا ہے کہ بے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ شراب پینے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی قرآن کی آیات کو اس نے مسخ کرنے کی، تحریف کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے قرآن نے واضح کہا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، فرمایا کہ شراب پینا شیطانی عمل ہے اور یہ پلید چیز ہے، اس سے تم بچ کے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب حضرت امام علی مقام جب گزرے آپ نے نعوذ باللہ من ذالک الیاذ باللہ کے جملے پڑھے، فرمایا کہ شراب ہم نہیں پیتے، شریعت محمدیہ میں شراب حرام ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ شریعت محمدیہ میں اگر حرام ہو چکا ہے تو آپ عیسائی بن کر شراب پی لیں، مذہب عیسائیت میں تو شراب جائز ہے۔ اللہ اکبر، آپ کا کیا خیال ہے جن کو حضور نے پالا، جن کے ہاتھوں کو حضور نے بوسہ دیا اور جن کو حضور نے ایسا چوسا جیسے مدینے کی کھجور کو چوسا جاتا ہے، اتنا حضور نے پیار کیا، اتنی ان کی تربیت کی، آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر وہ ایسا کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر مزید اس بدبخت نے کیا کیا؟ مسجد نبوی شریف کو بند کر دیا۔ وہ مسجد نبوی شریف جو اسلام کا مرکز رہا ہے اور حضور کے زمانے سے لے کر
کربلا کے واقعہ تک ایک دن بھی وہ مسجد بند نہیں ہوئی۔ اس نے 3 دن مسجد نبوی شریف کو اپنی فوج لگا کے بند رکھا، بند کرایا، اور تینوں دنوں نہ اذان ہوئی، نہ اقامت ہوئی، نہ جماعت ہوئی۔ اور اس نے مسجد نبوی شریف کے اندر گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے جی، ان کی غلاظت، ان کا گوبر، سب کچھ مسجد نبوی شریف میں پڑتا رہا۔ لیکن ظاہر بات ہے حضرت امام علی مقام سچے آل رسول ہوں جی، سرکار نے ایک ہی اعلان فرمایا تھا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے اہل بیت سے محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اب وہ بہت کڑی آزمائش آ گئی حضرت امام علی مقام پر۔ اور دوسری طرف دیکھیں خانہ کعبہ شریف، اتنی بہرتی کی سنگباری وہاں ہوئی، جو مطاف تھا جہاں لوگ طواف کعبہ کرتے ہیں وہ پتھروں سے ساری جگہ بھر گئی، اور اس نے کعبہ اللہ کو آگ لگا دی، حتیٰ کہ وہ سین جو دمبا جنت سے لایا گیا تھا اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کے طور پر، اس کو جب ذبح کیا گیا تھا تو اس کا سین وہ مزاب کعبہ کے ساتھ، کعبہ کے پرنالے کے ساتھ اوپر لٹکا دیا تھا۔ لوگ اس کی زیارت کرتے رہے، لیکن یزید بدبخت نے جب آگ لگائی کعبۃ اللہ کو جلایا، وہ تاریخ بھی مسخ ہو گئی، وہ سین بھی جل گئی۔ ان حالات کے پیش نظر جب یہ معاملہ سر عام ہو گیا، پھر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صمیم قلب سے، پکے دل سے آپ نے ارادہ کر لیا، ہم نے بہر صورت اسلام کا دفاع کرنا ہے، ہماری تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، ہم نے میدان میں نکل کر اسلام کا دفاع کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارادہ بنا لیا۔ پھر وہ گھڑی آئی کہ آپ نے روضہ رسول پر حاضری پیش کی، اپنی والدہ ماجدہ خاتون جنت کی قبر پہ حاضری پیش کی، دعا کی، اور پھر آپ چل پڑے۔ آپ کا کیا خیال ہے، آپ اور ہم جیسے گنہگار اگر در رسول پر جا کر دعا مانگے، اللہ اس دعا کو قبول فرما لے، خاتون جنت کی قبر پر دعا مانگے، وہ دعا اللہ قبول فرما دے، مشکل کشا کو ہم یاد کریں مشکل وقت میں، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب، ہم یہ جملہ کہیں مولا علی کی ہمارے ساتھ مدد ہو جائے، ہماری مشکل ٹل جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے، حضرت امام حسین اگر یہ دعا کرتے کہ واقعہ کربلا نہ ہو یا یہ ٹل جائے، ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، یہ آزمائش تھی، یہ امتحان تھا۔ اللہ اپنے اسلام کی فل پاور پوری دنیا میں شو کرنا چاہتا تھا، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے الاسلام یعلو ولا یولا، اسلام ہمیشہ غالب رہتا ہے، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اسلام تعداد کا محتاج نہیں ہے۔ 313 اگر مسلمان تھے تو 1000 کے اوپر غالب آ گئے۔ ہمارا قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کم تعداد بھی غالب آ جاتی ہے، جب اللہ کا اذن ہوتا ہے تو کثرت مغلوب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر نکل پڑے۔ آپ کو پتہ ہے، ذرا غور تو کریں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، جن گلیوں میں بندہ پلا ہو، بچپن گزرا ہو جی، اور ہو بھی شہر رسول، اگر کوئی حاجی حج عمرہ کرنے جائے، 8 دن اس کو مدینہ پاک میں رہنا نصیب ہوتے ہیں، 8 دنوں کے بعد اس مومن کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کا جی نہیں چاہتا شہر رسول کے کو چھوڑنے کے لیے، وہ اپنے گھر کی طرف آنے کو اس کا جی نہیں چاہتا، اس کی روح ایسی مانوس ہو جاتی ہے مدینہ پاک سے کہ وہ در و دیوار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ذرا آپ غور تو کریں، امام علی مقام کا بچپن وہاں گزرا ہے، اور آج وہ وقت ہے، ساری کائنات شہر رسول کی طرف آ رہی ہے، اور امام علی مقام شہر رسول کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اپنی ذات کی جنگ کے لیے نہیں، اسلام کے شعائر کو مٹانے والے کے خلاف اور اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے امام علی مقام چل پڑتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ شہر رسول سے باہر نکلتے ہیں، یہ نہ کوئی سمجھے کہ آگے کوئی ملا نہیں، نواسہ رسول ہیں، کسی نے آفر کوئی نہیں کی، نہیں،
بڑا کچھ ہوا، چلنے سے پہلے بھی بڑا کچھ ہوا، چلنے کے بعد بھی بڑا کچھ ہوا۔ چلنے سے پہلے جب یزید تخت نشین ہوا، اس نے اپنے مدینہ پاک کا جو گورنر تھا ولید بن عتبہ، اس کو پیغام بھیجا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، کئی صحابہ کے نام لیے، کہا ان کو کہہ دو کہ یہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اگر بیعت کر لیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اگر یہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو ان کو پھر قتل کر دو۔ نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی بیسک مقصد یزید کا کیا تھا کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے جائیں، میرے سامنے جھک جائیں، میں کہوں شراب حلال ہے یہ کہہ دیں شراب حلال ہے، میں اگر عورتوں کی بےحرمتی کروں یہ خاموش ہو جائیں، میں اگر صحابہ کو شہید کروں، تابعین کو شہید کروں، یہ خاموش ہو جائیں۔ امام علی مقام سے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ ولید بن عتبہ نے بلایا، پارلیمنٹ ہاؤس میں امام علی مقام حاضر ہوئے، اس نے کہا یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، یہ سوچنا بھی نہیں، یہ پاک ہاتھ جن کو رسول اللہ چومتے رہے اس پلید کے ہاتھوں میں جائیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ہرگز میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ جب ولید بن عقبہ کے پاس سے اٹھ کے امام علی مقام آئے تو مروان بھی وہاں رہتا تھا، مروان نے ولید بن عقبہ کو سبق پڑھایا، کہا ابھی ان کو قابو کر لو، جب یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے پھر دوبارہ قابو نہیں ہوں گے، پھر کنٹرول نہیں ہوں گے۔ مروان کی یہ بات امام علی مقام کو پہنچ گئی۔ امام علی مقام تو پھر ظاہر بات ہے شیروں کے بیٹے شیر ہوتے ہیں، آپ کو جب پتہ چلا آپ نے نیام سے تلوار باہر نکال، تلوار باہر نکال کے مروان کو مخاطب کر کے کہا انا حسین ابن علی بن ابی طالب، فرمایا میرا تعارف تمہیں پتہ ہونا چاہیے، میں حسین بن علی بن ابی طالب ہوں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کچھ یہ سمجھو کہ حسین ڈر گئے ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اور یزید کا بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ یزید کون ہے؟ شارب الخمر قاتل نفس معلل بالفسق، فرمایا کہ یزید وہ ہے کہ جو شراب نوش ہے، کئی جانوں کا قاتل ہے، شراب نوش ہے، اور بار بار معلل بالفسق، لوگوں کے سامنے بار بار گناہ کبیرہ کرتا ہے، کبھی شراب کو حلال کہتا ہے، کبھی عورتوں کی بھی حرمتی کرتا ہے، کبھی مسجد نبی شریف کی بھی حرمتی کرتا ہے، کبھی کعبۃ اللہ کی توہین کرتا ہے۔ فرمایا ایسا شخص ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ آپ باہر نکل پڑے، جب جا رہے تھے آپ، یہ یکدم معاملہ نہیں ہوا، پہلے آپ آئے مکہ المکرمہ، شعبان المعظم کا مہینہ، ماہ رمضان کا مہینہ، ماہ شوال کا مہینہ، ذوالحجہ کے مہینے کے 2 دن، بعض روایات میں 8 دن آپ نے وہاں گزارے۔ آپ یہ نہ سمجھے کتنا لمبا سفر کیا ہے، راستے میں کوئی بھی آپ کی تعظیم کرنے والا نہیں تھا، نواسہ رسول ہو کہ اسی طرح یہ آگے نہیں۔ مدینہ پاک کو چھوڑ کر آپ باہر نکلے، آگے سے حاتم طائی کا پوتا ترماح بن عدی وہ ملا، اور اس نے امام علی مقام کو بڑا پروٹوکول دیا۔ اس نے کہا حضور آپ پریشان نہ ہو، میں رہتا ہوں پہاڑوں کے اندر، 5000 کا لشکر آپ کی 24 گھنٹے حفاظت کے لیے دے رہا ہوں، جدھر آپ چلیں گے یہ 5000 کا لشکر آپ کے اوپر جانثار ہو جائے گا، اور یزید کی جتنی فوج ہے لشکر یزید کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بے شک تو 22000 کا لشکر جلوار ہے، ہم 5000 ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ فوج چلے گی، آپ اس آفر کو قبول فرمائیں۔ امام علی مقام نے فرمائیں ہم نے حق کی جنگ لڑنی ہے، ہم نے بہر صورت کوفے میں پہنچنا ہے، آپ کی بہت بہت مہربانی، ہم اس لشکر کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ امام علی مقام چل پڑے، وہاں گئے، مکہ پاک میں چاہتے ایک اشارہ کرتے، کتنے لوگ حج عمرہ پہ آنے والے سارے تیار ہو جاتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو اپنے جو بدتر ساتھی تھے ان کو بھی آخری دن کہہ دیا تھا اگر تم میں سے بھی کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، میری طرف سے کسی پر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی قہر نہیں ہے، کوئی سختی اور تسلط نہیں ہے، کوئی جانا چاہے تو اپنی مرضی سے جا سکتا ہے۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ جبر کے ساتھ ہم نے کربلا جنگ لڑی۔ اللہ اکبر۔
آپ حضرت امام علی مقام اتنے مہینے رہے اور بالآخر بار بار کوفے سے لیٹر آنا شروع ہو گئے، بار بار خطوط آتے ہیں، تقریباً وہ خطوط آ کے 150 خط جمع ہو گیا۔ اس کا خلاصہ یہ تھا، آپ امام برحق ہیں، ہمارا کوئی کوفے میں امام نہیں ہے، ہم آپ کی پیشوائی چاہتے ہیں، آپ تشریف لے آئیں کوفے میں اور ہم سارے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام، حضرت سید الشہداء، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر مکہ المکرمہ کو 2 یا 8 ذوالحجہ دونوں روایتیں ملتی ہیں، آپ چھوڑ کر کربلا کی سرزمین جس کا اصل نام ہے طف، بعد میں کربلا مشہور ہو گیا۔ اصل نام کیا ہے؟ طف۔ کربلا بھی ایک لفظ نہیں، 2 لفظ ہیں، کرب و بلا، مصیبت اور آزمائش، یہ اس کا معنی ہے۔ آپ کو جب بار بار لیٹر آئے تو بالآخر آپ نے مدینہ مکہ المکرمہ کو بھی چھوڑنا پڑا۔ جیسے مدینہ پاک کو چھوڑا وہ وقت آ گیا کہ مکہ المکرمہ بھی چھوڑنا پڑا۔ امام علی مقام کوفہ کی طرف جب بار بار لیٹر آتے ہیں تو آپ چل پڑتے ہیں، اور راستے میں خبر بھی ملتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے بڑے مشن ہوتے ہیں، بڑی ان کی فکر ہوتی ہے، بڑی ان کی سوچیں ہوتی ہیں، آپ کی توجہ پھر بھی آگے ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ایک ہے عزیمت، ایک ہے رخصت۔ اگر آپ چاہتے نہ جاتے تو گناہگار نہیں تھے۔ آپ نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ اب اگر میں نہیں جاتا ہوں تو جو لوگ بلا رہے ہیں وہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں، اللہ مجھے مخاطب کر کے کہے حسین حق کی دفاع کے لیے لوگوں نے تجھے بلایا تھا اور کہا تھا کہ ہم بے امام ہیں، ہمارا کوئی پیر نہیں ہے، تم آ جاؤ، ہم آپ کی امامت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر میں اگر نہ گیا تو میں کیا جواب دوں؟ اور فرمایا اب اگر میں جاتا ہوں کوفے والے بے وفائی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم تو اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ 2 محرم سے لے کر 9 محرم تک امام علی مقام کا ذکر ہے، آپ سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے، ایسا ظلم نہ کرو، اسلام کے شاعر کو مسخ مت کرو، اسلام کی توہین مت کرو۔ بالآخر ایک ہی ادھر سے جواب آتا تھا، حسین تم یزید کی بیعت کر لو، ان کی بات کو مان لو، ٹھیک ہے کوئی جنگ و جدل نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں کیسے ایک فاسق کی بیعت کر سکتا ہوں؟ میں کیسے ایک فاسق فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام کی مطلب ہے کہ بے وفائی اسلام کے خلاف غداری میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں تم کبھی سوچنا بھی نہ ہو۔ پھر آخر پھر وہی ہوگا جو آپ کو پتہ ہے سارا۔ الحمدللہ یہ واقعہ ہوا، اسلام کو سربلندی ملی اور بلندی ملی، اور مسلمانوں کی اس کے بعد جھجک اتر گئی۔ ہم تھوڑے بھی ہوں، ایمان ہمارے پاس ہو، ایمان کی مضبوطی ہو، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر اس کی آپ تازہ مثال دیکھنا چاہیں تو زندہ مثال افغانستان آپ کے پاس موجود ہے، چند دنوں کی بات ہے۔ اور یہ مقبول صاحب کا آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا نیوز میں، آپ نے لکھا کہ اتنا جنگ و جدل امریکہ اور افغانستان کی جاری رہی، افغانستان کے 2 لاکھ افراد شہید ہوئے اتنے طویل عرصے میں، 2 لاکھ، لیکن امریکہ کے فقط 1,500 بندے مرے۔ شہید کا تو لفظ ہم نہیں استعمال کر سکتے، ہمارے مسلمان 2 لاکھ شہید ہوئے افغانستان کے اندر اور ان کے مضافات کے اندر، اور ان کے 1,500، لیکن 1,500 ایک طرف، 2 لاکھ شہادتیں ایک طرف، کتنے جی؟ 3 لاکھ، 3,000 کی بھی تحقیق مل رہی ہے، چلو جی 3,000 کر لو،
3000 ایک طرف، 2 لاکھ ایک طرف، کتنی بڑی قربانی جی۔ ملا عمر صاحب نے بار بار کہا تھا مجھے سرکار کی زیارت ہوتی ہے، سرکار فرماتے ہمت نہیں ہارنی، اسلام کی فتح ہے، انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا اور کفرستان یہاں سے بھاگے گا۔ اور الحمدللہ اللہ نے اپنے اسلام کی فل پاور کو دکھایا۔ اسلام جھکنے والا نہیں ہے، بکنے والا نہیں ہے، اسلام ہمیشہ سے بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا۔ اپنی پرانی تاریخ ہم مسلمان دیکھیں، ہماری پرانی ہسٹری کیا ہے۔ ایک دور وہ تھا قائد اعظم کے پاس برطانیہ کا بہت بڑا ایک لیڈر آیا تھا اور اسے پتہ تھا کہ نہ مسلمان جھکتے ہیں نہ اسلام جھکتا ہے۔ جب وہ قائد اعظم سے میٹنگ کر رہا تھا، اس نے قصداً ٹیبل سے اینک کو نیچے پھینکا، اپنے پاؤں میں پھینکا۔ ہو سکتا ہے قائد اعظم جھک جائے پاؤں میں، لیکن قائد اعظم کو پتہ تھا کہ یہ بہانہ کر رہا ہے اینک نیچے پھینکنے کا تاکہ مسلمان میرے قدموں میں جھکے گا۔ قائد اعظم جھکے نہیں۔ پھر برطانیہ کی پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر سب سے بلند ترین جو بلڈنگ ہے برطانیہ میں ہے، قائد اعظم جب اس کے اوپر چڑھ کر تقریر کرنے لگے، ایک کافر نے، ایک کرسچن نے کہا تھا کہ قائد اعظم سوچ لینا دنیا کی سب سے بلند ترین بلڈنگ کے اوپر تم چڑھ کے تقریر کرنے لگے ہو۔ قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ قائد اعظم نے کہا تھا الحمدللہ یہ تو اسلام کی فتح ہے، آج دنیا کی بلند ترین عمارت ہے لیکن قائد اعظم کے پاؤں کے نیچے ہے، اوپر نہیں ہے، قائد اعظم اس کے اوپر ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، تم کمزور نہیں ہو اگر تمہارے ایمان مضبوط ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم سچے مومن ہو میں تمہیں غلبہ دوں گا اور کافروں کو ذلیل و رسوا کروں گا۔ اس لیے اسلام ہمارے آج کمزور ہو گئے۔ اگر آج بھی اسلام کی ایمان کی حرارت جی وہ مضبوط ہو تو پھر انشاءاللہ عنقریب آج افغانستان کی فتح ہے تو کل سالوں سے جو ہمارے کشمیری بھائی بہنوں کا خون ان کے ففارے بھائے جا رہے ہیں، انشاءاللہ عنقریب وہ وقت آئے گا کہ کشمیر میں بھی اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا اور وہاں سے بھی کفر کو اپنے منہ کی کھانی پڑے گی۔ جیسے افغانستان سے دوڑا ہے انشاءاللہ کشمیر سے بھی دوڑے گا۔ اللہ کریم حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے اسلام کو ہمیشہ غلبہ عطا فرمائے۔ حضور کا فرمان ہے الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام ہمیشہ غالب رہتا ہے، مغلوب کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو آخر دعوانا